دور کسی جنگل میں ساتھ ساتھ بہت سے پکشی مل جل کر رہا کرتے تھے، اور ان میں ایک سویٹی چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ سویٹی چڑیا بہت نرم دل اور اچھی چڑیا تھی، اور وہ ہمیشہ یہی چاہتی کہ وہ جنگل کے تمام پکشیوں کی مدد کرے۔ لیکن سویٹی چڑیا خود بہت اداس رہا کرتی تھی، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور اسے بچے بہت پسند تھے۔ وہ جنگل کے باقی تمام پکشیوں کے بچوں سے بہت پیار کیا کرتی اور انہیں اپنے بچے ہی سمجھا کرتی تھی۔ ارے سویٹی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ صبح تو جب میں گیا تھا تو تم کچھ اچھا محسوس کر رہی تھی، یعنی بہت اچھی باتیں کر رہی تھی، لیکن اب میں جب آیا ہوں تو تم بہت اداس ہو۔ سب خیر تو ہے نا؟ ہاں سویٹو جی، بس خیریت ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ چلے جاتے ہیں تو میں بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ اگر ہمارے بچے ہوتے تو ہمارے گھونسلے میں بھی رونقیں ہوتی اور خوشیاں ہوتی۔ ہم ساتھ میں پورا جنگل گھومتے، میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کیا کرتی، ہم اچھے سے فروٹس کھایا کرتے اور جنگل کے رنگ برنگے پھولوں سے کھیلا کرتے۔ سویٹی، تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ ہمیں اوپر والے پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ ایک نہ ایک دن ہماری دعائیں ضرور سن لے گا۔ تمہیں مایوس بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں سویٹو جی، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھار میرا دل بہت اداس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پیارے پیارے بچے ہوں۔ اس طرح سویٹی چڑیا بہت زیادہ اداس رہا کرتی تھی۔ اگلے ہی دن صبح صبح سویٹی چڑیا اپنے گھونسلے سے باہر جاتی ہے اور آسمان میں ایک اونچی اڑان لیتی ہے۔ آج سویٹی چڑیا نے سوچا تھا کہ وہ کچھ اچھے اچھے فروٹ ڈھونڈ کر لائے گی اور جنگل کے پکشیوں کے بچوں میں بانٹ دے گی۔ اس سے سویٹی چڑیا کے من کو بہت خوشی ملتی تھی اور بہت سکون بھی، جب پکشیوں کے بچے سویٹی چڑیا سے بہت خوش ہو جایا کرتے تھے اور اس سے بہت ہنسی خوشی اچھی اچھی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ سویٹی چڑیا بہت سا فروٹ لے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ رستے میں اسے ایک بوڑھی چڑیا مل جاتی ہے۔ ارے ماں جی، آپ یہاں پر؟ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مجھے بہت اداس لگ رہی ہیں آپ۔ بیٹی، میرے 2 ہی بیٹے تھے اور وہ بھی ظالم چیل کھا گئی ہے۔ اب میرا گھونسلہ بھی نہیں ہے، میں کسی کے گھر میں رہتی ہوں اور وہ مجھے زیادہ دانا نہیں دیتے، وہ بھی مجھ سے تنگ ہی آ چکے ہیں۔ آج میں بہت تنگ آ کر نکل آئی ہوں وہاں سے اور اپنے گھونسلے کے لیے کچھ تنکے اکٹھے کر رہی ہوں، لیکن بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور میرے پاس کوئی دانا نہیں ہے اور میرے میں اتنی قوت بھی نہیں کہ میں کہیں سے کوئی دانا ڈھونڈنے جا سکوں۔ بیٹی، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ اس بوڑھی چڑیا کی یہ بات سن کر سویٹی چڑیا کے دل میں بہت رحم آ جاتا ہے اور وہ اپنے پاس موجود سارے پھل اس بوڑھی چڑیا کو دے دیتی ہے۔ یہ لیجئے ماں جی، اور آپ پیٹ بھر کر کھا لیجئے۔ میرا ادھر سے تھوڑا سا ہی آگے گھونسلہ ہے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجئے گا۔ میرے ہسبینڈ کا نام سویٹو چڑا ہے اور جنگل میں بہت سے پکشیوں سے دوستی ہے ان کی۔ آپ بس ان کا نام لے لیجئے گا اور وہ پکشی آپ کو ہمارے گھر لے آئے گا۔ نہیں بیٹی، بس تم نے مجھے دانا دے دیا نا، میں اپنا گھونسلہ بنا رہی ہوں، اس سے مجھے کچھ طاقت مل جائے گی، پھر میں اپنا دانا خود ہی ڈھونڈ لیا کروں گی۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں چلتی ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اور پھر سویٹی چڑیا اس بوڑھی چڑیا کی مدد کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی شام ہو جاتی ہے۔ آج سویٹی چڑیا بہت تھک گئی تھی کیونکہ صبح سے دانا ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی شام کو سو جاتی ہے، اور جیسے ہی سویٹی چڑیا کی آنکھ لگتی ہے تو اس کے سپنے میں ایک پری آتی ہے۔ سویٹی چڑیا، تم بہت نیک دل اور رحم دل چڑیا ہو، اور تم نے اس بوڑھی چڑیا کی مدد کی، جس کی وجہ سے اوپر والے نے تمہاری سن لی ہے، اور تمہیں مغرب کے جنگل میں موجود آم کے درخت کے نیچے ایک انڈا ملے گا
جو تم اپنے گھونسلے میں لے آؤ گی تو تمہیں ایک بچہ مل جائے گا اور اس طرح تمہاری خالی گود ہری ہو جائے گی۔ اس طرح سویٹی چڑیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور فوراً سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسے ہی صبح ہو چکی تھی۔ سویٹی چڑیا ساری بات سویٹو کو بتا دیتی ہے اور فوراً سے مغرب کے جنگل میں آم کے درخت کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس درخت کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو وہی انڈا موجود تھا جو خواب میں آنے والی پری نے اسے بتایا تھا۔ ارے یہ انڈا تو بہت بڑا ہے، میں یہ انڈا اپنے گھونسلے تک کیسے لے کر جاؤں؟ میرے پنکھوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ سویٹی چڑیا وہاں پر کھڑے ہو کر ایسے بات کر ہی رہی تھی کہ وہاں پر دوبارہ سے وہ پری آ جاتی ہے اور وہ پری سویٹی چڑیا کی ساری کیفیت سمجھ چکی تھی، اور پھر وہ پری ایک ظالم چیل کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور وہ اس سویٹی چڑیا کے پاس چلی جاتی ہے۔ سویٹی چڑیا اس چیل کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ ارے آپ چیل جی، کیا یہ انڈا آپ کا ہے؟ میں چرا نہیں رہی تھی، میں تو وہ… ارے نہیں نہیں، یہ انڈا میرا نہیں ہے، میں تو ویسے ہی یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا تم سے پوچھ لوں کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو۔ جی، مجھے یہ انڈا اپنے گھونسلے تک لے جانا ہے، لیکن یہ انڈا بہت بڑا ہے اور میرے پنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں یہ انڈا اپنے گھونسلے تک لے کر جا سکوں۔ ارے بیٹی، تم پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ کس طرف ہے تمہارا گھونسلہ؟ اور پھر سویٹی چڑیا اس چیل کو اپنے گھونسلے کا رستہ بتاتی ہے اور وہ چیل سویٹی چڑیا کے ساتھ وہ انڈا لے کر اس کے گھر پر چلی جاتی ہے اور اس کے گھونسلے میں وہ انڈا رکھ کر وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور سویٹی چڑیا نے اس انڈے کی خوب دیکھ بھال کی۔ سویٹی چڑیا پورا دن اپنے گھونسلے میں رہتی اور اس انڈے کی حفاظت کرتی۔ جنگل کے تمام پکشی بھی آ کر اس انڈے کو دیکھا کرتے تھے اور سویٹی چڑیا کے لیے بہت سی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ پھر کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد ہی سویٹی چڑیا کے اس انڈے سے بچہ باہر نکل آتا ہے، جسے دیکھ کر سویٹی چڑیا تو پھولے نہ سما رہی تھی اور اچھل اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس طرح سویٹی چڑیا کے گھونسلے میں بھی خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور اب سویٹی چڑیا اپنے اس بچے کے ساتھ بہت خوش رہا کرتی تھی۔